بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج دن ہے منگل کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اور کیس کے اوپر اہم ترین سماعت ہوئی ہے۔ کیس تھا سپریم کورٹ جو رولز اینڈ پروسیجر بل 2023 سے منظور کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے، آؤٹ آف دا باکس جا کے یہ بل منظور بھی کر لیا۔ اس کی سماعت تھی اور لارجر بینچ جس میں 8 لوگوں نے شرکت کی تھی، اس نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس کی سماعت کے بعد اب ایک چیز تو کلیئر ہو چکی ہے کہ جی کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور اب کی بار جی کوئی اور نہیں بلکہ شہباز شریف جی ہیں، اور شہباز شریف صاحب اب گھر تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ اور دوسری طرف طاقتوروں کی جانب سے اب نگران سیٹ اپ جو وفاق میں آنا ہے اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایک نام بھجوایا گیا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر، اس کی حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے منصب پر بیٹھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، حکومت نے بڑی اچھی چال چلی تھی اور کل جو ہے وہ یہ سماعت ملتوی کی تھی، یعنی جو مذاکرات تھے ان کو ملتوی کیا تھا صبح 11 بجے سے رات 9 بجے کے اوپر۔ اب سے کچھ دیر بعد وہ نشست بھی ہوگی اور وہاں سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن حکومت کا پس پردہ جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وقت نکل جائے گا کل کا بھی، اور پھر ہم 2-4 دن اور سپریم کورٹ سے لے لیں گے اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف آج جو سپریم کورٹ میں رولز اینڈ پروسیجر بل جو سپریم کورٹ کی ہے اس پر سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے جو آج ریمارکس تھے اس سے عدالت کے موڈ کا مکمل طور پر اندازہ ہو چکا ہے کہ اب جو عدالت ہے وہ اس پورے کے پورے معاملے میں چاہتی کیا ہے۔ اس کیس میں آج جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے اس کے خلاف آئینی درخواستوں پر سماعت شروع ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ آج جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، اس کے علاوہ جسٹس جو وحید صاحب ہیں وہ تھے، اور جسٹس اظہر حسن رضوی صاحب جو ہے وہ شامل تھے۔ ان تمام ججز کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کر چکا ہوں کہ یہ ججز جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور ان کا نیریٹو کیا ہے۔ اب جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو مسلم لیگ نون کی جانب سے بیرسٹر صلاح الدین جو ہے وہ انہوں نے نمائندگی کی۔ پیپلز پارٹی نے فاروق ایچ نائک کو جو ہے وکیل مقرر کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے حسن رضا پاشا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالتی اصلاحات بل قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ طارق رحیم صاحب نے یہ کہا، گزشتہ حکم نامہ عبوری نوعیت کا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے آج وہاں پہ یہ بات کی۔ اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جمہوریت آئین کے اہم خد و خال میں سے ہے، آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خد و خال میں سے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جز تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا اہم ریمارکس تھا کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جو جمہوریت ہے اس کا ایک رکن جو ہے وہ دوسرے رکن کی اختیارات تبدیل جو ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ مقدمہ منفرد نوعیت کا ہے اور ہم اس مقدمے کو نپٹا کر ہی دم لیں گے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مقدمے پر فریقین کے سنجیدہ بحث کی توقع ہے، لارجر بینچ کو بہترین معاونت فراہم کرنا ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تمام فریقین سے تحریری جواب مانگ لیا ہے۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا قانون ہے۔ ریاست کے تیسرے ستون کے بارے میں یہ قانون ہے۔ عدالت نے مزید اس بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بل بنتا ہے اس بل کے اوپر جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے اس میں ایک بحث ہوتی ہے کہ یہ بل بنانا ضروری کیوں ہے، اس کے نارمز اینڈ کامز کیا ہوں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس حکومت میں جو بلز بن رہے ہیں، جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ لہٰذا عدالت نے قوم کے سامنے ہر چیز رکھنے کے لیے قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ اب جب یہ سماعت ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک چیز تو واضح ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ
اب جی کا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ ریمارکس دینا کہ کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، جب انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر اعتراض آج اٹھایا تو انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کا جاری کیا گیا حکم سب پر لازم ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تو پھر ہمیں لاگو کروانا آتا ہے، ہم لاگو کروا کے ہی دم لیں گے۔ اور اس کے بعد باڈی لینگویج، آرگومنٹیشن، ریمارکس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سے پروو ہو چکا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب سپریم کورٹ نے مل کر آئین کا تحفظ کرنا۔ اور جس طرح سے کل رات عشائیہ دیا گیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، آج صبح خبر لیک ہوئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عشائیہ دیا ہے جس میں 15 میں سے 14 ججز شریک ہوئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب شریک نہیں ہوئے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سیم ٹائمنگ میں کہاں پہ موجود تھے اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ کرنے جا رہا ہوں اگلے ویلاگ میں۔ میری ایک دوست ہیں ہمارے، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ سٹوریز بریک کرتے ہیں، ان سے میسج پہ ابھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے ایک سٹوری دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ سٹوری ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے گھر پر بھی نہیں تھے اور عشائیے میں بھی نہیں تھے، اسلام آباد کے مضافات میں ہی کہیں کسی جگہ پہ موجود تھے، اور بڑی اہم ملاقات انہوں نے کی ہے۔ اب وہ ملاقات کیوں کی، کس سے کی، وہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس پوری کی پوری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے طاقتور بھی اب نبض سمجھ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ اب شہباز شریف کی نااہلی تو کنفرم ہے، لہٰذا وفاق کے اندر اب عبوری سیٹ اپ آنا ہے، کیونکہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اس کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اور دوسری طرف آج جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب اگر ہوتے ہیں تو اس میں بھی حکومت کو جو ہے وہ عبوری حکومت بنانا پڑے گی اور خود گھر جانا پڑے گا، لہٰذا نام کی جو ریکمنڈیشن تھی، کیونکہ وہ گیٹ نمبر 4 سے ہوتے ہوئے ہی وزیر اعظم ہاؤس پہنچنی تھی اور پھر پارلیمنٹ پہنچنی تھی، لہٰذا وہ ریکمنڈیشن آ چکی ہے۔ اور میڈیا کی ہی ایک مشہور شخصیت، کیونکہ انہوں نے اب ٹھیکہ اٹھا لیا نا کہ میڈیا کے لوگوں کو ہی انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ لگانا ہے، پھر اب میڈیا کے لوگوں کو ہی اب یہ نگران وزیر اعظم بھی لگائیں گے، اور پوری کابینہ جو ہے وہ میڈیا کے لوگوں کی بنے گی، لہٰذا محسن بیگ صاحب جو کہ حافظ صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، اور حافظ صاحب شاید اس دن وہیں پہ موجود تھے محسن بیگ صاحب کے ساتھ جس دن حافظ صاحب کی تقرری ہوئی بطور آرمی چیف، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورسز کلیم کر رہے ہیں اور تصاویر بھی وہ دے رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، اور اس دن یہ تصویر میں نے ٹویٹر پہ بھی لگائی تھی جس میں حافظ صاحب نے آگے ڈنل ہل کا پیکٹ رکھا ہوا تھا اور موبائل پڑا تھا، بڑا عالی شان محسن بیگ کا ڈرائنگ روم تھا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے، لہٰذا محسن بیگ صاحب کی جو منظوری ہے وہ دے دی گئی ہے جی طاقتور شخصیات کی جانب سے کہ اگلے آنے والے وفاق کے نگران سیٹ اپ میں محسن بیگ جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس آئیں گی ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔